اصل میں بات یہ ہے کہ قبر و حشر کی جو حقیقت ہے جی یہ انسان کی مادی آنکھ سے اوجھل ہے جی، اس سے عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور جس چیز کا عقل ادراک نہیں کر سکتی وہ وحی کے نور سے پتہ چلتا ہے جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا اور انبیاء جتنے یہ مخبر صادق ہیں جی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وحی کے نور کے ذریعے ہمیں بتا دیا جی کہ قبر حشر ہوگی۔ جی اس لیے قرآن کے بھی بنیادی تین ہی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو قبر حشر کی یہ حقائق وہاں پر موجود ہوں گے۔ جی تو لہذا قرآن کریم میں آیات اور احادیث میں تفصیلات موجود ہیں، جی لیکن میں اس میں نہیں جاتا، میں ایک عقلی اور منطقی دلیل سے بتاتا ہوں کہ عقل اور منطق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قبر حشر ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں سزا اور جزا کا تصور قائم ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا دارالعمل ہے، یا انسان عمل کرتا ہے، اچھا بھی عمل کرتا ہے، برا عمل بھی کرتا ہے، جی لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کو اچھے عمل کا پورا بدلہ دنیا میں مل سکے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اس کے برے عمل کا پورا بدلہ دنیا میں مل سکے۔ اچھا، عجیب بات ہے۔ اب چھوٹی سی بات ہے، ایک آدمی کو قتل کرتا ہے جی تو ایک آدمی کے قتل کی سزا کیا دنیا میں دے دیتے ہیں؟ اس آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ جی لیکن ایک آدمی 100 آدمی قتل کر دیے، جی اس کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کو قتل کر اس 100 کے مقابلے میں ایک ہی قتل کیا آپ نے۔ جی ہاں، بلکہ ابھی یہ تازہ واقعہ جو ہوا ہے یہ لاس ویگس کا، جی ہاں، اس سے 58 لوگ مار دیے ہیں۔ بالکل۔ اب اگر وہ زندہ ہوتا جی یا اس نے اپنے آپ کو مار کے یہ سمجھا کہ بھی میں نے بھی اپنے آپ کو مار لیا، جسٹیفائی کر دیا، وہ غلط، اس کو پتہ ہی نہیں، اس سے 58 جانے لی ہیں۔ جی ہاں، یا ہٹلر نے اپنے دور میں لاکھوں لوگوں کو اسے جھونکا، جی تو کیا ہٹلر اگر زندہ ہوتا تو آج کی عدالت کیا سزا دیتی؟ زیادہ زیادہ ایک قتل، تو وہ تو ایک آدمی کے قتل کی سزا ہے، جی وہ باقی لاکھوں لوگ کہاں گئے؟ تو معلوم ہوا کہ دنیا ایک ایسا مکان ہے کہ یہاں پوری سزا مل ہی نہیں سکتی، آپ دے نہیں سکتے۔ اچھا، یہ تو جج یہاں کا عدالت میں ایویں کہہ دیتا ہے کہ جی 9 مرتبہ پھانسی دے دو اس کو، اس کو 100 دفعہ پھانسی دے دو، یہ تو لکھنے میں ہے، لیکن پریکٹیکل جب پھانسی دیتے تو ایک ہی میں ختم، جی اب آگے باقی 8 دفعہ کہاں گیا؟ جی تو معلوم ہوا کہ دنیا میں نہ پوری جزا دی جا سکتی ہے، جی نہ پوری سزا دی جا سکتی ہے، جی اور یہ دنیا عدل و انصاف کی بنیادوں پہ قائم ہے، اور اللہ سب سے بڑا عادل ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو ایسی عدالت نہ رکھے کہ جس عدالت میں اللہ تبارک و تعالی جزا پوری دے اور سزا پوری دے، واہ، اور وہ آخرت کی عدالت ہے کہ وہاں جب پہنچیں گے اب اللہ تبارک و تعالی سزا والے کو جس نے 100 قتل کیے ہیں اس کو پھر وہاں 100 قتلوں کی سزا اسی طرح ملے گی۔ جی ہاں، اس لیے قرآن میں کہا کہ ہم جہنمیوں کی جلدوں کو بدلتے رہیں گے، جی یہ جلد پہلی جل جائے گی ایک سزا میں، اچھا، تو اس کو بدل کے نئی جلد دے دیں گے اس کو، اور پھر وہ جلے گی، پھر وہ جلے گی، پھر نہیں دے دیں گے۔ لیکن دنیا میں تو مارنے کے بعد زندہ آپ نہیں کر سکتے نا، درست، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہوں گے کہ اس کے وجود کی جلدوں کو بدل بدل کے سزا دیتے رہیں گے، کبھی ٹھنڈک کا، کبھی آگ کا، کبھی بھوک کا، کبھی پیاس کا، تو جیسے اس نے جرم کیا اس کی پوری سزا وہاں ملے گی، اور وہ یوم عدل ہوگا، وہی انصاف کا دن ہوگا۔ تو یہ سزا و جزا کا جو سلسلہ یہ تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اور اسی طرح جزا جسے نیکی کی ہے، اب جسے نیکی کی ہے اپنے نفس کو مارا ہے، اللہ کا بنا ہے، تو دنیا میں آپ نے کیا کہ ماشاءاللہ جی آپ بڑے نمازی آدمی ہیں، بہت ہمارے لیے دعا کرنا، آپ زیادہ یہ کر دیتے ہیں۔ یا حج کر کے کوئی آیا، آپ نے کہا جی آپ کی دعوت ہے، آئیے کھانا کھائیے، بھائی کھانا تو گھر میں بھی اسے کھانا ہے، آپ نے اس کی عبادت کو بدلہ نہیں دیا، اس کا مطلب بدلے کا ایک دن ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ تو ظلم ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جب جنتیں اس کو دے گا اور جنتی کی لامنتہا نعمتیں دے گا، اب اس کی اس عبادت کا حقیقی بدلہ وہاں پہ ملے گا۔ اس لیے قبر کا عذاب ہو یا حشر کا عذاب ہو یا ثواب ہو، تو یہ اس کا ہونا عقل و منطق کا تقاضا بھی ہے کہ اس کے بغیر یہ دنیا ظالمانہ ہو جائے گی اور اللہ کو ظالم کہنا لازم آئے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں، اللہ سے بڑا عادل کو ہو نہیں سکتا۔